السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي۔ تو کیا ہم اس کا یہ معنی کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے اپنے دل میں یاد کیا تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں بطور اہل الحدیث، بطور اہل السنہ، کہ اللہ رب العزت کی ان صفات کا اثبات کیا جائے جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ جی۔ لیکن اللہ کی صفات کا اثبات کرتے ہوئے تشبیہ سے بچنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو اس کی کسی مخلوق کے صفت کے مشابہ قرار نہیں دینا، جی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنے سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی صفات کو حقیقی معنوں میں ماننا ہے، تعطیل سے بچنا ہے، یعنی کہ اللہ کی صفات کو الفاظ کی حد تک مان لینا، ان کا معنی تسلیم نہ کرنا، یہ غلط ہے۔ جی۔ تو اللہ کی صفات کو صحیح معنوں میں مانا جائے، لیکن تشبیہ سے، تعطیل سے اور تکییف سے دور رہا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا جس کا سوال میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جب مجھے کسی جماعت میں، کسی گروہ میں، متعدد لوگوں میں بیٹھ کے یاد کرے، وہاں پہ میرا تذکرہ کرے، تو میں اس کا تذکرہ اس جماعت میں کرتا ہوں، ان میں کرتا ہوں جو اس جماعت سے کہیں بہتر ہیں جس جماعت میں میرے بندے نے میرا تذکرہ کیا ہوتا ہے۔ جی۔ تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اور کبھی لوگوں کے سامنے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر اس لیے کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور اگر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آپ اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ مجھے ذکر کرنے والا سمجھیں، ریاکاری کے طور پہ، تو یہ جرم ہے اور یہ غلطی ہے۔ اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے، اپنے نفس میں میرا تذکرہ کرے، تو میں اس کا تذکرہ اپنے نفس میں کرتا ہوں، اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ ترجمہ کرنا کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، کیا یہ ترجمہ ٹھیک ہے، درست ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہم انہی صفات کا اثبات کریں گے جن کا ثبوت واضح طور پہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے، اور اللہ کی طرف کوئی بھی ایسی صفت منسوب کرنے سے اجتناب کریں گے جس کا ثبوت واضح طور پہ قرآن و حدیث سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دل کا اثبات یہ نہ قرآن کی کسی آیت میں آیا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ کسی حدیث میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یدین کا اثبات ملتا ہے، یعنی کہ ہاتھوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کا اثبات ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قدم کا اثبات ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیوں کا اثبات ملتا ہے، اور ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، لیکن تسلیم کرتے ہوئے مکمل احتیاط کریں گے، تشبیہ سے اجتناب کریں گے، کیفیت بیان کرنے سے دور رہیں گے، لیکن تعطیل کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ البتہ دل کا اثبات یہ بالکل نہیں آیا، اس لیے اس حدیث میں اس نفس کا ترجمہ دل کرنا جس کی اللہ کی طرف نسبت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نفس سے پھر کیا مراد ہے؟ نفس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کئی آیات میں کی گئی، کئی احادیث میں کی گئی۔ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اے اللہ تو جانتا ہے اس چیز کو جو میرے نفس میں ہے، اور میں نہیں جانتا اس کو جو تیرے نفس میں ہے۔ تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف لفظ نفس کی نسبت کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، مثال کے طور پہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے نفس پہ فرض کر دیا ہے رحمت کرنا، یعنی کہ اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ میں رحمت کروں گا۔
تو آپ نے نفس پہ اللہ نے یہ فرض کیا ہے. تو نفس کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات میں بار بار آ رہا ہے. کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نفس سے مراد یہاں پہ اللہ کی ایک صفت ہے، جیسے سننا اللہ کی صفت ہے، دیکھنا اللہ کی صفت ہے، ایسے ہی نفس اللہ کی ایک صفت ہے. اور کچھ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ نفس سے مراد اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ ذات جو صفات سے خالی ہے، جس کی کوئی صفت نہیں ہے. جبکہ اس معاملے میں صحیح اور راجح موقف یہ ہے کہ نفس سے مراد اللہ کی ذات ہے، وہ ذات جس کی کئی ایک صفات ہیں، اور ان صفات سے مراد وہ صفات ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے. جی. تو نفس سے مراد پھر کیا ہوا؟ اللہ کی ذات. اور یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وہ ذات جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ ذات جس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ توبہ قبول کرنا، اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ مجرموں سے انتقام لینا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. یعنی کہ تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی بھی شرک کا ارادہ نہیں کیا، میں نے کبھی بھی یہ دعوت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے شریک کیا جائے، یعنی کہ میں اے اللہ تیرے ساتھ شراکت کی کبھی تمنا نہیں رکھی، کبھی آرزو نہیں رکھی، کبھی خواہش نہیں رکھی. اور یہ تو جانتا ہے، تجھے میرے نفس میں ایک ایک چیز کا علم ہے، اور مجھے تیرے نفس کے تعلق سے انہی چیزوں کا علم ہے، تیری ذات کے تعلق سے انہی چیزوں کا علم ہے جو تو نے بتا دی، اور جو تو نے نہیں بتائیں ان کے بارے میں علم نہیں رکھتا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پہ نفس سے مراد اللہ کی ذات ہے، لیکن وہ ذات جس کی کئی ایک صفات ہیں، جس کی شاندار صفات ہیں، جس کی عظیم ترین صفات ہیں. تو اس نفس کا معنی دل کرنا یہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم.